أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरह आले इमरान की 8 आयतें हैं जिनके भी आपके सामने तिलावत की गई। आयत नंबर 33 यानी 33 से सिलसिला शुरू होकर आयत नंबर 41 यानी 41 पर खत्म हो रहा है। और इस तरह से आप देखेंगे कि सूरह आले इमरान का ये चौथा रुकू खत्म हो रहा है। सूरह आले इमरान के सिलसिले में जबकि इस सूरत का आगाज हुआ था मैंने ये बात आपकी खिदमत में रखी थी कि ये सूरत असल दीन की हकीकत को खुलकर रख देती है। इससे ईसाई दुनिया वाले ये वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नामदेवा जिन्होंने सिरात मुस्तकीम को गुम कर दिया, भुला दिया, फरामोश कर दिया, तौहीद को भुला दिया, शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया और एक नई बिदात आपके लिए, खुराफात आपके लिए, बदअकीदगी आपके लिए ईजाद कर डाली के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह खुदाई में शरीक किया, खुदा का बेटा बना डाला। राह से कैसे भटक के इंशाअल्लाह इसकी वज़ाहत आती रहेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने आज सूरह आले इमरान में इन आयतों में जिन आयतों का सिलसिला आज शुरू हो रहा है आयत नंबर 33 से करीब 30 आयतें हैं
کم و بیش جس میں عیسائی دنیا دھیرے دھیرے کیسے گمراہ ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کیسے دور چلے گئے، اس کا تذکرہ ہو رہا۔ لیکن اس سے پہلے ایک تمہید ہے، وہ تمہید گزر چکی، جس تمہید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی، اس کی عظمت، اسماء الحسنی، ان کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات، مال و دولت کی محبت، اعلی اولاد کی محبت، دنیا، کھیتی باڑی، سونا چاندی، سیونگ، یہ ساری چیزوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں رچ کر سے ان کا اشارہ فرماتے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے اگر جائز ہوتا ہے تو کوئی دنیا کماتا ہے کوئی حالت نہیں، لیکن اتنا ان سب سے بہت بہتر وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دراصل وہ باغات ہیں، وہ جنتیں ہیں جو ایک اہل تقویٰ کو، ایمان کے تقاضوں پر قائم رہنے والے کو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کو اس زندگی کے بعد والی زندگی میں ملے گی، اور پھر وہ رضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ تو اس کو تمنا دینا، وہ تمہارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے، وہ تمہارا مقصد حیات ہو، اس کے لیے تمہاری جدوجہد اور کوششیں ہوں۔ فرمایا یہ وہ حقیقت دین کی عقیدہ توحید سے جو شروع ہوتی ہے، جس کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دیتا ہے، فرشتے دیتے ہیں، اہل علم دیتے ہیں، سائنس دیتی ہے، یہ دنیا کا پورا نظام دیتا ہے، دن و رات کا آنا جانا، سورج سے چمکنا، یہ گروپ کا گھومنا پھرنا، موسموں کا تبدیل ہونا، سب اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مان رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اعلان کیجیے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میں اور میرے پیروکار، میری امت، مجھے ماننے والے، ہم تو اپنا رخ اپنے مولا کی جانب پھیریں گے، ہم تو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کریں گے، ہمارے اندر سبمیشن ہوگی، ہمارے اندر اطاعت فرمانبرداری ہوگی۔ جو آپ کی بات مانے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو منہ پھیرے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ پھر ایسی گمراہیوں کا شکار ہوگا کہ اس کا عالم یہ ہوگا کہ اصلاح کرنے والوں کو بھی وہ قتل کرے گا، ان سے دشمنی کرے گا۔ یہ دشمنی کبھی کبھی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام و تسلیم کو بھی قتل کر دینے کی لوگ جرات کرتے ہیں، اور اس کا اشارہ انشاءاللہ آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں آنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر عقیدے کو ٹھیک نہیں کیا، عقیدے توحید نہیں ہے، تو ہم آج کل دیکھتے ہیں خاص طور پر عیسائی دنیا میں بہت چیریٹیبل کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، ہاسپٹل کھولتے ہیں، اسکول کھولتے ہیں، اور بھی انسانی خدمت کے لیے ان کی سروسز بہت مشہور ہے، یہاں تک کہ لوگ بطور مثال پیش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے جو تبصرہ فرمایا وہ قابل غور ہے۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، کہ ان کے جو اعمال ہے، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی فلاح و بہبود کی کوششیں، یہ انسانوں کی خدمت کے نام پر جو ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ آخرت میں نہیں برآمد ہونے والا ہے۔ آخرت میں نتیجہ برآمد ہونے کے لیے شرط ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، اس کے رسولوں پر ایمان ہو۔ ایمان جو ہے وہ نیکیوں کو ویلڈ کرتا ہے، ایمان نہ ہو تو نیکیاں ویلڈ نہیں ہو پاتی۔ اگر پاسپورٹ ہے تو آپ کا ویزا ویلڈ ہے، اگر پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو آپ کا ویزا ویلڈ نہیں ہے۔ اگر چیک اس ملک کے صدر جمہوریہ نے دستخط کر کے بھیج دیا ہو
لیکن آپ داخل نہیں ہو سکتے اس ملک میں جب تک کہ ویزے سے پہلے آپ پاسپورٹ کا دکھا دیں. لیکن ایک حقیقت ایمان وہ شرط ہے، لازمی شرط ہے آخرت کی کامیابی کے لیے. دنیا میں اللہ تعالیٰ دے گا، شہرت دے گا، اچھی زندگی دے گا، ہو سکتا اور بھی حکومت دے دے، دولت دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شرط رکھی، جس کنجی سے آخرت کا تالا کھلتا ہے، وہ ہے عقیدت توحید، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان. وہ ایمانیت جس کی بڑی لمبی تشریح ہے، قرآن پاک نے خود مختلف مقامات پر اس کی تشریح کی. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں اکالت جائیں گے، رزلٹ برآمد ہونے والا نہیں. وما لهم من ناصرین، آخرت میں تو کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سورتوں کا گروپ سورۃ البقرہ، آل عمران، نساء، اس کے بعد المائدہ ہے جس پر یہ سورتوں کا معنوی گروپ ختم ہو جاتا ہے. گویا کہ ایک قرآنی چیپٹر ہے، ایک باب ہے قرآن پاک کا جو ختم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں سے کیسے بری ذمہ ہو جائیں گے. وما لهم من ناصرین، کوئی قیامت کے دن ان کا مددگار نہیں ہوگا، کام بنانے والا نہیں ہوگا، وکالت کرنے والا نہیں ہوگا، سفارشی نہیں ہوگا. یہاں تک کہ جس شخصیت کو یہ پوچھ رہے ہیں وہ شخصیت یہ کہے گی کہ اللہ اگر آپ جہنم میں آتے ہیں تو اللہ آپ کی مرضی، آپ مولا ہے، آپ مالک ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اس تمہید کے بعد، اس انٹروڈکشن کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ اس حقیقت کو ہم پکڑ لیں کہ سورہ آل عمران میں بار بار یہ کہا گیا دیکھو اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول. جہاں تک خود رسول کا معاملہ ہے یاد رکھیے، رسول کی محبت نجات کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعتی کا نام ہے. یہ دونوں ہمارا ہے، اطاعت رسول، خود رسول. یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں. جو خصوص میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ لفظ کہاں سے انڈین استعمال کرنے لگے پتا نہیں. عشق رسول، عشق رسول، عشق عربی میں بازاری لفظ ہے. چبوتروں پر بیٹھ کر لڑکے کو چھیڑنے والے کو عشق کہتے ہیں. عربی میں بازاری لفظ ہے، مہذب لفظ نہیں ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن پاک تو خیر آپ کے میرے سامنے بھی کھلا ہوا ہے، حدیث کے ذخیرے میں بھی آپ تلاش کر لیجیے، کہیں بھی عشق رسول کا لفظ نہیں ہے. حب رسول، حب رسول، ہر جگہ جہاں حب رسول والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، حب خدا اگر ہے فَاتَّبِعُونِی، نبی کی اطاعت کرو، نبی کی پیروی کرو، محبوب خدا بن جاؤ. معشوق نہیں، عاشق و معشوق کا تذکرہ ہی نہیں. دیکھیے لہذا فرمایا دیکھو وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. یہ انٹروڈکشن چل رہا ہے آل عمران کا، جس میں بنیادی باتیں بتائی جا رہی ہیں. اور بنیادی باتوں میں سے ایک اہم بات اطاعت رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا. اس کے دو پہلو ہیں. گزشتہ گفتگو میں میں وعدے کر چکا ہوں، بہت مختصر اشارہ کروں گا کہ اطاعت رسول اور اتباع رسول میں کیا فرق ہے. ہمارا ہے قریب قریب، لیکن اطاعت رسول تو قانون ہے، اطاعت رسول شریعت کہلائے گی. اطاعت رسول کے بغیر انسان کی زندگی کفر ہے. خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. جو اطاعت رسول سے منہ پھیرے گا اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا. نماز پڑھنی ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق، حج کرنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق. اطاعت رسول شریعت ہے یہ. اور اتباع نبی جو ہے، اتباع رسول، یہ کچھ اور آگے بڑھ کر یہ محبوبان خدا کی شریعت ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ جو محبت رکھتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیروی کرتے ہیں، ایسی پیروی کرتے ہیں
جس کو ہم سنن الفطرہ کہتے ہیں، ہماری زندگی کے روٹین جو معاملات ہے، کھانا کھانے کا انداز، لیٹنے کا انداز، ہماری ڈریسنگ، چہرہ، یہ ساری چیزیں جو قانون میں نہیں آتی ہے، قانون کے دائرے میں نہیں. اب لازمی بات ہے لیٹنے کا طریقہ قانونی نہیں ہے نا، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا بندہ جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچی بسی ہے، وہ حضور کے طریقے سے لیٹنا چاہے گا، وہ حضور کے طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھانا چاہے گا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گھر سے نکلنا چاہے گا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہے گا. یہ شریعت محبت ہے، یہ شریعت عرفان ہے. لہذا یہ تو انسان کا مقام اتنا بلند کر دیتی ہے، اتنا بلند کر دیتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں، وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. محبوبان خدا جس کو کہتے ہیں نا، محبوب خدا، محبوب سبحانی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا حضرت حسن بصری کہتے ہیں اللہ کو چاہنے والے تو بہت ہیں، ہم سب الحمدللہ ہونا بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے. اور اللہ کو چاہنے والے تو بہت ہیں، لیکن جن کو اللہ چاہتا ہے وہ بنو، محبوب خدا بنو. اور محبوب خدا بننا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نسخہ ایک ہی ہے، کنفیوژن نہیں ہے، 10 باتیں نہیں کہیں گے. اتباع رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے طریقے کو اپناؤ، صبح شام دیکھو، اٹھنا بیٹھنا دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس دیکھو. لہذا بات ہے یہ آپ اس وقت ہم مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم ایک تہبر لپیٹ لو اور شانے پر شال ڈال لو، چادر ڈال لو، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس کو پسند فرماتے تھے کہ ہلکا پھلکا ہو، زیادہ نہیں جانا ہو، کپڑے کا لباس ہو، پاک ہو، صاف ہو، جسم کی ساخت ڈھک جائے. اب انسان کے اندر اگر یہ جذبہ ہوگا وہ سنت سے قریب ہوتا جائے گا، سنت سے قریب ہوتا جائے گا، اور جتنا سنت سے قریب ہوگا اتنا اللہ کی محبتوں کا وہ حامل ہوگا، اللہ کی محبتوں کا مستحق ہوگا. اس چیز کو پکڑ لے، اس چیز کو امت تھام لے کر، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عضو علیہا بالنواجذ، دانتوں سے پکڑو، فرمایا تھا دانتوں سے پکڑو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی تو ہم گمراہ نہیں ہو سکتے. اگر اطاعت چھوڑ کر بہت ساری اور باتیں کرنی شروع کر دی تو گمراہی کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا. آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیجیے، لوگ جلوس نکالتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کا جلوس اللہ تعالیٰ کے پاس صحیح رہے گا یا جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا؟ سوچ لیجیے. نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں نماز نہ چھوڑنے کی تعلیم دی ہم کو. معبود رب کا یقین موت آنے تک اللہ کی عبادت کرنی. اور اگر ہم کسی دینی فنکشن کے نام پر نماز چھوڑ دیں، اور اگر ہم اپنی کوئی نجی مصروفیت کی بنیاد پر نماز چھوڑ دیں، کہاں سے نجات ملے گی؟ لہذا فرمایا دیکھو فارمولہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو تھام لو، اطاعت رسول کرو، تو عیسائیوں کی طرح ولدالین میں نہیں بنو گے، ورنہ ولدالین کی طرف تم بھی رہو گے. وہ عیسائی کیوں گمراہ ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا عقیدت کا دعویٰ کیا لیکن اطاعت نہیں کی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقوی کے حامل تھے، جو زہد تھا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشانی رکھتے تھے اور ہاتھ پھیلا کر مدد مانگتے تھے. اگر وہ عیسائی دنیا میں ہوتا تو لازم کی گمراہیاں نہ ہوتی. تو آج دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بنا کر اپنے کمروں میں لٹکا دی. اور وہ بھی تصویریں آپ جانتے ہیں نا کہ وہ ضمنی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی فوٹو کھینچی تھی کیا؟ انہوں نے تصور کر لیا حضرت عیسیٰ ایسے تھے. تو یہ ان کے ذہن کا خاکہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ممکن ہے اس کے جذب اپوزٹ رہے ہوں گے. ان کے ذہن کا خاکہ ہے. ان کے مصور نے جیسے سوچا ویسے نقشہ بنا کے دے دیا. اسی کو سمجھنے لگے کہ سب کچھ ہے، وہی نجات دہندہ ہے. شرک ان کی زندگی میں آ گیا، توحید ختم ہو گئی، آخرت کی فکر ختم ہو گئی، برباد ہو گئے. لہذا اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے تذکرہ شروع کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ تک
یہ پورا تذکرہ 30-32 آیتوں میں یہ بھی قرآن مجید کا معجزہ ہے. جنریشنز کا تذکرہ ہو گیا، تاریخ ہو گئی اتنے مختصر انداز میں. پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. پورے انسان بیٹھ کر خلاصہ کرنے لگے تاریخ کا، اور ان سے کہا جائے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ نہیں رہ جانا چاہیے، اہم نقطہ وہ نہیں رکھنا چاہیے، تھوڑا آ جانا چاہیے. تو پورے انسان مل کر 30-32 جملوں میں جنی لمبی تاریخ کو مذمت نہیں کر سکتے. یہ خدا کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. آغاز کہاں سے ہوا؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو. اصطفیٰ عربی اعتبار سے صاد فا واو یہ روٹ ورڈ سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کو صفوہ کہتے ہیں. عرب صفوہ کے معنی کی سلیکٹڈ چیز، منتخب، پسندیدہ. اور پھر یہ ترقی کر کر استفاد باب اختیار میں آ جاتا ہے، تو اس میں سلیکشن اور بھی بہت مخصوص ہو جاتا ہے. اور اس کا ہم ترجمہ شاید کر سکتے ہیں، مفہوم یوں ادا کر سکتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصدوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے منتخب کر لیا جس کو حضرت آدم اور آگے نام آ رہے ہیں. تو اصطفیٰ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے مصطفیٰ، اسی سے بنا ہے. اس میں مفعول کہلاتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں اپنے کاز کے لیے، اپنے مشن کے لیے، اپنے کام کے لیے کسی کو چن لینا. بھاری بھیڑ میں سے، جمع کثیر میں سے کسی کو آپ اپنے کام کے لیے نکال لینا اور پھر اس کو اس کے لیے ٹرین کرنا اور اس کو 100% کامل کر دینا. یہ صفوہ اصطفیٰ. حضرت آدم علیہ السلام کا انتخاب ہوا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ کے حکم سے کل ہو جا. حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت کی تکمیل ہوئی. نوالد کی ضرورت، نوالدہ کی ضرورت. نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنا حکم ان کے ڈالا کہ جان پیدا ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جان پیدا ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو لائف پارٹنر کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، شریک حیات کی. تو حضرت حوا پیدا کی گئی. پھر دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم ملا اور کسی قسم کے کوئی مسائل نہیں تھے. پتا نہیں کتنی مدت ہر دو حضرت آدم حضرت حوا جنت میں رہے. عمران ابلیس کی کوششوں کے بعد حضرت آدم جب روئے زمین کی طرف منتقل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو ایک چانس دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے استغفار کے کلمات عنایت فرمائے کہ انسان خود اپنے لیے دعاؤں کے الفاظ نہیں چن سکتا اور استغفار کے الفاظ نہیں بنا سکتا. اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. اللہ کی رحمت سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عنایت کیے اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تھام دیے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس پہ اضافے نہیں کیے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں کمی نہیں کی، نہ ڈیلیٹ کیا نہ ایڈیشن کیا، بس وہی الفاظ کو تھام دیا. یہ ہے دین. یاد رکھیے جو اللہ کی جانب سے مل جائے اس کو تھام لو، اضافے نہ کرو. اللہ سے بڑھ کر اللہ الغیوب سے بڑھ کر عالم نعوذ باللہ جو دین میں اضافے کرتے ہیں نا، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا دعویٰ ہے، زبان سے نہیں ایکشن سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے بھی زیادہ واقف کہ اللہ کے رسول نے ہم کو شریعت بھیجی تھی، ہم بتائیں گے. 2 بھی عیدیں دی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ ہم تیسری عید دے رہے ہیں لوگ. تو یہ کہنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سلسلے میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے سلسلے میں تو گستاخی کر رہے ہو. سوچ لو کیا کر رہے ہو. اور پھر شفاعت کے مستحیل کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، فرشتے جھٹک کے نکال دیں گے، دھکا دے کے نکال دیں گے، شفاعت نہیں ملے گی ایسے لوگوں کو. دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول ادا کرے. کوئی اضافہ دین میں نہیں. دنیا آپ چاہے جیسی بسر کر لے، آپ بریانی کھائے، مندی کھائے، ڈوسا کھائے، اڈلی کھائے، اس سے کوئی بحث نہیں کرتا. دین جو روحانیت ہے، عبادت کا جو طریقہ، اللہ کے تقرب کے لیے جو طریقہ دیا گیا ہے، شریعت جس کو کہتے ہیں،
منہج و شریعت المبین عادت اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا عبادتوں کا طریقہ اور اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے راستے وہ فرمایا کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے تم کو ملیں گے. حضرت آدم فتلقى آدم من ربه کلمات ایک لفظ کا اضافہ نہیں کیا, کوئی بولتے رہے اللہ کرتے بولتے رہے استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں پہلے نبی کی حیثیت سے منتخب فرمایا. یہ ان اللہ اصطفى آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لمبی مدت گزری, سینکڑوں سال گزرے اور یہ چونکہ قبل تاریخ سے پہلے کا واقعہ ہے اسی لیے مدت کا تعین نہیں کر سکتے. لمبی مدت گزرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو شرک کر گیا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ اور چہیدے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی جاری دعوت دیتے ہوئے ساری سختیوں کو جھیلتے رہے, مقابلہ کرتے رہے, کبھی مایوس نہیں ہوئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تائید فرمائی اور مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے نظر طوفان کر دیا, ختم کر دیا اور سفینہ نوح کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نجات کی علامت بنا دی. سفینہ نوح جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ سوار ہوئے, آدم ثانی ہو گئے کہ بعد میں آپ ہی کی نسل سے نسل چلتی چلی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب, وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. پہلی شریعت کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ دیکھو یہ حلال ہے یہ حرام ہے. مختصر لسٹ رہی ہوگی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جو اپنی نسل کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو زندگی بہت سمپل تھی, بڑی سیدھی سادی زندگی تھی, مسائل نہیں تھے. کسی بھی جگہ محنت کر لو, پھل جمع کر لو, لکڑی جمع کر لو, شکار کر لو, جانور لا کے جمع کر لو, کھا لو, پیو, اللہ کی عبادت کرو, اور کچھ نہیں تھا. لیکن دھیرے دھیرے چونکہ انسان ترقی کر چکے تھے, اونرشپ کے مسئلے ہو گئے تھے, میرا جنگل ہے, لڑائی جھگڑے ساری چیزیں وجود پانے لگی تھی, تو حضرت نوح علیہ السلام پر حلال و حرام کی تفصیل آئی, بنیادی تفصیل, اور یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کو رسالت ملی, شریعت ملی, اللہ کا دین ملا. ان اللہ اصطفى آدم و نوح, اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا حضرت آدم کو, حضرت نوح کو, آل ابراہیم اور ابراہیم کے کنبے کو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی محبت میں بار بار قربانی دیتے رہے, کبھی نمرود کی آگ میں کودنا پڑا, کبھی گھر چھوڑ دینا پڑا, کبھی بیٹے کے گلے میں چھری رکھنی پڑی, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں کمی نہیں آئی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 اعزاز ایسے عنایت فرمائے جس میں کوئی شریک نہیں. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, کہا ابراہیم ہمارے بڑے گہرے دوست ہے, کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں خلیل کا ترجمہ کر سکوں. خلیل کہتے ہیں جس کی محبت دل میں جاگزی ہو, فی خلالی قلبی. ہماری اردو میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے, اسی لیے میں نے عرض کیا کہ بڑا گہرا دوست. ایک بات. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری انسانیت کا اللہ تعالیٰ نے امام قرار دیا, ساری انسانیت کا. اس قال له ربه اسلمت لرب العالمین. سارے امتحانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو اے ابراہیم پوری نسل انسانی کے لیے جو آئیں گے ان سب کے آپ امام ہوں گے. اور اسی امامت کا احترام کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تو دین ابراہیم کی تجدیدی کے لیے آیا ہوں, یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور یہ ارشاد فرماتے تھے میرے دین کی بنیادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. آل ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کا کنبہ تو پہلے ڈائریکٹ ہے تو حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, دونوں رسول سوچ لیجیے. پھر اس کے بعد انڈائریکٹلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ شجرہ پہنچتا ہے. اور ادھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں کہتے ہیں 1000 انبیاء پیدا ہوئے, اللہ اعلم.
تو آپ سوچیے اتنے انبیاء اس خاندان میں پیدا ہوئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا انتخاب تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا حضرت آدم کا، حضرت نوح کا اور آل ابراہیم کا۔ اب یہاں رخ بدل دیا اللہ تعالیٰ نے، اور دھیرے دھیرے اب وہ تاریخ آ رہی ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وآل عمران علی العالمین، اور اللہ نے عمران کی نسل کو بھی منتخب کیا، سارے عالموں میں اس کو جتنی نسل انسانی کی ان سب میں منتخب کیا۔ یہ کون عمران تھے؟ ویسے بعض لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران بھی ہوا ہے، لیکن یہ ذرا کمزور قسم کا قول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آل ابراہیم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں ہے نا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہ ایٹومیٹیکلی آگے ادھر شمار ہو گیا۔ اب آل عمران کون ہے؟ یہ عمران ایک بڑے اللہ والے بزرگ تھے، بڑے عبادت گزار تھے، لیکن نبی اور رسول نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، شہید بندے تھے، اور ان کی اہلیت محترمہ بھی بہت دیندار اعلیٰ درجے کی خاتون تھی، اور اگرچہ کہ قرآن و حدیث میں ان کا نام نہیں آیا، لیکن اسلامی روایات کے مطابق بھی اور بائبل کی بھی جو تاریخ ہے اس میں حضرت حنا ان کا نام ہے، ہا سے ہائے ہوتی حالت والی ہا عربوں کی، تو حنا حضرت حنا یہ آپ کی اہلیہ تھی، اور بہت ہی اللہ والوں کا خاندان تھا۔ اس زمانے کی بات ہے جب کہ بنی اسرائیل بہت بگڑے ہوئے تھے، دین کو بیچ رہے تھے، عملیات کی دکانیں کھولے ہوئے تھے، دم کر کر کے لوگوں سے پیسے کماتے تھے، اور بندش کر کر کے لوگوں سے پیسے کماتے تھے، ڈوریوں کو دم کر کے لیتے تھے، پیسے کماتے تھے۔ ایسے بنی اسرائیل زوال پسند ہو گئے تھے۔ اس وقت پہ یہ کنبہ ایسا تھا، یہ خاندان ایسا تھا، محض اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرتا اور اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دیتے، اور بیت المقدس میں خاص طور پر یہ جیسے ہمارے پاس آج متولی ہوتے ہیں ایسے متولی تھے، اس کی لازمی باتیں اس زمانے کے اعتبار سے یہ تولیت وغیرہ الگ رہی ہوگی۔ آپ خادم پہلی تھے، بیت المقدس کے خادم تھے، ایسے خادم تھے جن کو سب نے مل کے چن لیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی خدمت کریں گے، لہذا وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دینا، اصلاح کوشش کرنا، تقویٰ، عبادت گزاری، زہد، دنیا سے بے رغبتی، اس کیفیت میں بہت ممتاز تھے۔ یہ حضرت عمران ضعیف ہو چکے تھے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت حنا وہ بھی تقریباً ضعیفی کے مرحلے میں تھی، اولاد نہیں تھی، وہ اولاد نہیں تھی۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے، اگرچہ کہ احادیث صحیحہ میں نہیں ہے، لیکن میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اچانک دعا کرنے کا کیا سبب ہوا وہ ہمارے سامنے آ سکے، کہ ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ پرندہ جو ہے اپنے چوزے کے اوپر شفقت کر رہا ہے، وہ چڑیا تھی جو اپنے چوزے کے لیے غذا لا رہی تھی، بڑھا رہی تھی، اپنے پروں کا آسرا دے رہی تھی، تو ان کے دل میں تمنا ہوئی کہ میری بھی اولاد ہوگی، تو انہوں نے ایک دعا کی، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کے کنبے کو، عمران کے کنبے کو، ساری نسلوں پر اللہ تعالیٰ کا انتخاب۔ دیکھیے یاد رکھیے، جب بندے کے اندر قربانی ہوتی ہے نا، جب بندہ امتحانوں میں کامیاب ہوتا ہے، آزمائشوں میں ثابت قدم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے خاندان کا انتخاب فرماتا ہے، اس کی نسل میں اللہ تعالیٰ دین بڑھتا ہے، اور اس کی نسل کی نسل آج تک کے حالات آپ دیکھ لیجیے کہ بڑا خاندان اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت میں لگا رہتا ہے، یہ ایک انتخاب کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ سب سے پہلے قربانیوں کے ساتھ کھڑا روٹین لائف جو گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے سالے نیک اولاد دے دے، لیکن دین کے خدام اللہ تعالیٰ انہیں کو عطا کرتا ہے جو زندگی میں بڑی قربانی دیتے ہیں اللہ کے تقرب کے لیے۔ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہر بیٹا مفسر و محدث جلیل القدر،
پورا ہندوستان کا سلسلے حدیث کا جتنے سلاسل حدیث کے سر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ختم ہوتے ہیں. اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ فرزند بھی ہیں, بڑے فرزند بھی ہیں, اور سب سے بڑے شاگرد بھی ہیں حضرت شاہ ولی اللہ. آپ کے پورے علوم کے وہ شاعر ہیں, آپ کے پورے علوم کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں. جہاں کوئی مکتب فکر نظر فینا نفی نہ بریلوی نہ دیوبندی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہم حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اوورٹیک کر کر حضور تک پہنچ جائیں گے. وہ بیچ میں آ ہی جاتے ہیں, سبھی مقصد ہی ماننا پڑتا ہے. اسی لیے تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پروگرام کو قبول کیا. تو پھر ان کے بیٹوں میں آپ دیکھیں گے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, حضرت عبد القادر محدث دہلوی قرآن مجید کے مفسر پہلے مدرج, حضرت رفیع الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محدث مفسر. پھر ان کے اردو میں آپ دیکھیں گے حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو راہ خدا کے شہید کنبے کا کنبہ دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعارف کر رہا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے قربان ہو جائے, وہ اپنے آپ کو فدا کرتے, فدا فی اللہ, پھر اس سے اللہ تعالیٰ کو ایک کنبے کا انتخاب کرتا ہے. لہذا حضرت عمران بڑے اللہ والے ظاہر نیکوکار اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا. ذریت و معلومات کے بعد یہ ساری نسلیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے, شجرے ملتے جلتے ہیں. بعض میں بات ہے الگ الگ نعوذ باللہ کاسٹ سسٹم نہیں ہے کہ یہ برہمن ہے یہ غیر برہمن ہے, سب ملتے جلتے ہیں, ایک دوسرے کی شاخیں ہیں. واللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. لہذا اس نے سنا حضرت عمران کی اہلیہ محترمہ کی دعا. اس قالت امرأۃ عمران, جب کہہ رہی تھی حضرت عمران کی اہلیہ محترمہ, جن کا نام میں نے ابھی ذکر کیا, حضرت حنا, کیا کہہ رہی تھی, وہ دعا کیا کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے دربار پہ, وہ صدا لگا رہی تھی, اور بھی نظرت لک ما فی بطنی محررا تقبل منی, اللہ اگر آپ مجھے اولاد دیں گے تو اولاد کو میں دین کے لیے وقف کر دوں گی. وہ باوجود جس کے 13 سالی میں تھی وہ حاملہ ہوئی, اور انہوں نے منت مانگی. اپنے علمی نظر تو لگا اللہ میں آپ کے لیے منت کر رہی ہوں, جس کو ہم اردو میں منت کہتے ہیں, بے نظر کہتے ہیں, لہذا علمی نظر تو اللہ میں نے یہ منت مانگی ہے, یہ ارادہ کر لیا ہے, معافی بطنی جو کچھ میرے پیٹ میں ہے, محررن وہ دنیا کے تقاضوں سے آزاد. محرر عربی میں آزاد کو کہتے ہیں اصلا. لہذا فرمایا کہ وہ ساری دنیا کی ذمہ داریوں سے بری, آزاد, صرف اور صرف آپ کی عبادت کے لیے خالص رہے گا. فتقبل منی, اے اللہ اس کو مجھ سے قبول فرما لے. ان کی منت کا خلاصہ یہ تھا کہ مجھے جو اولاد ملے گی اس کو میں دین کے لیے وقف کر دوں گی, اور وہ بیت المقدس میں رہے گا اور اللہ کے گھر کی وہ خدمت کرتا رہے گا, اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتا رہے گا. تو یہ اس طرح کی مدد کی جا سکتی ہے, لیکن اب میں بات ہے بہت محدود کر کے نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے آپ حضرت حنا کی مدد کو بھی دیکھیے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ بیت المقدس میں میں اس کو امام بنا کے چھوڑوں گی, نہیں, محررن دین کے لیے آزاد کر دوں گی. دل میں خواہش یہی ہے کہ بیت المقدس کی خدمت کرے, وہاں امامت کرے, وہاں کا داعی بنے, دعوت دے, لیکن یہ سب کنڈیشنز نہیں لگا رہی ہیں. کبھی کبھی ہم لوگ جو منتیں کرتے ہیں بہت زیادہ اسلامی مزاج نہیں ہے منت کرنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتیں نہیں فرمایا کرتے تھے, لیکن کبھی کبھی لوگ کر جاتا ہے یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں شرط لگاتے ہو بھائی, اللہ کی کریں گے تو میں وہ کروں گا. بغیر کسی شرط کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, لیکن جائز ہے, میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں, مزاج نہیں ہے. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتیں نہیں کرتے تھے کہ اے اللہ فلاں قافلہ کامیاب لوٹ کر آ جائے گا تو میں بس روزے رکھوں گا, ہے کوئی حدیث میں؟ اے اللہ بدر میں کامیابی مل جائے گی تو میں 100 روپے تقسیم کروں گا, ہے کہ نہیں؟ دعا کرو
اللہ تعالیٰ کام بناتے جتنا ہو سکے دعا کا اہتمام کرو، لیکن اگر کوئی منت کرتا ہے تو یاد رکھیے اگر جائز کام کی منت کرے تو وہ واجب ہو جاتا ہے، میں عمرہ کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں خیرات دوں گا، تو پھر یہ واجب ہو جاتا ہے، کام ہونے کے بعد کرنا پڑتا ہے، یا نہیں کرنے سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے، بڑی محرومی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے، اور اگر کام نہیں ہوا تو وہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا مثال کے طور پر، میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ میں پاس ہو گیا 10ویں میں سے میں روزہ رکھوں گا، تو پاس ہونے کو روزہ رکھنا ہوگا، فیل ہو گئے تو جوتے کھائیے لیکن روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی منتیں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کرتے ہیں، کرنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، گنجائش ہے، سنت نہیں ہے۔ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ آپ سننے والے، آپ علم رکھنے والے ہیں، دعا آپ سن لیجیے، اور آپ کے علم میں ہے آگے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے، آپ اللہ کو الغیوب ہے، لہذا اپنے علم کے مطابق اللہ آپ فیصلہ فرمائیے۔ زیادہ دھیرے دھیرے ان کی دعا قبول ہو گئی تھی اور وہ حاملہ ہوئی، یہاں تک کہ پھر ڈلیوری کا وقت آیا، فلما وضعتھا، جب انہوں نے جنم دے دیا تو پھر عجیب و غریب مسئلہ ہوا، قالت ربی انی وضعتھا انثی، دیکھا کہ وہ تو پیدا ہونے والی لڑکی ہے، لڑکا نہیں، لہذا وہ گھبرا گئی، کہتے ہیں جس مقصد کے لیے انہوں نے منت مانگی تھی وہ لڑکا کر سکتا تھا، لڑکی نہیں، بیت المقدس کی خدمت کرنا، جھاڑو دینا اور وہاں کے انتظامات کرنا الگ بھی بات ہے، لڑکی سے تناسب، اس کے لیے یہ سب چیزیں مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جو امامت اور معذری کے لیے بچایا تو میں سمجھتا ہوں خواتین کو 100 رکعت شکرانے کا حق کرنا چاہیے۔ ذرا ائمہ اور معذرین سے پوچھیے، پوری مسجد میں جھاڑو دینے کے بعد صدر صاحب کے گھر کا سودا لاؤ، مدرسہ صاحب کی گالیاں سنو، تنخواہ قسطوں میں لو، مصیبت ہے یہ، امامت معذری وغیرہ مجبوری کا نام ہے۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ امت کا ہر فرد صحابہ کی طرح تیار رہے، جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو کے امامت کریں، انجینئر صاحب ہو تو وہ کھڑے ہو کر امامت کریں، جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر مسجد کے صدر صاحب آئے آگے نماز پڑھا دیں، جب نماز کا وقت آ جائے خطبہ دینا ہے تو محترم صاحب ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیں، یہ ہے اسلام۔ لیکن چونکہ ہم لوگوں نے ڈیوٹی دے دی ہے چند لوگوں کو اور ہم سے وقت ہے، ان کا وقت پورا کا پورا بند کر رہے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے، وہ تو کی تنخواہیں مقرر کی، لیکن اتنی تنخواہیں کم کہ گورنمنٹ کے چپراسی کو بھی اتنی تنخواہ نہ ملے، اس سے بھی 10% 20% رہتی ہے۔ یہ جو امت کے اوپر سوال آیا نا، سوال کی وجہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو امامت کے لیے آگے بڑھاؤ، اچھی تنخواہیں دو، اچھے لوگ آئیں گے، صحیح رہنمائی کریں گے۔ لہذا حضرت حنا نے دیکھا کہ لڑکی ہے، لڑکی سے بہت مصیبت ہو جائے گی، بہت پریشان ہو جائے گی، یہ تو قافلے آتے رہتے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں، ان سے نمٹنا پھرنا کام کرتے رہنا 24 گھنٹے، بہت مصیبت ہو جائے گی۔ لہذا وہ تڑپ گئی اور ان کا تڑپنا ان کے لہجے سے ہے، قالت ربی انی وضعتھا انثی، اور میں کیا کروں، یہ تو میں نے لڑکی کو جنم دیا، انی وضعتھا انثی، یہ تو لڑکی ہے، لڑکا نہیں۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو خوب معلوم تھا کہ انہوں نے کس کو جنم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ لڑکی عام لڑکی نہیں ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور کوئی بھی لڑکا اس لڑکی کے جیسا نہیں ہونے والا ہے۔ اس لڑکی کا مقام بہت اونچا ہے، یہ لڑکی صدیقہ ہے، یہ لڑکی بہت کچھ تاریخ میں کرنے والی ہے، قیامت تک کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسوہ بنا کے پیش کیا حضرت بی بی مریم کو۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور اے اللہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ یہ کون فرما رہی ہیں؟ حضرت حنا فرما رہی ہیں کہ اور میں اس لڑکی کا نام رکھتی ہوں مریم، جو ان کی لینگویج میں بلندی والی، اونچائی والی، جیسے رفیع اگر آپ نام رکھے، رفیع بلند، ایسے ہی معنوں میں مریم کا لفظ تھا، بڑا پیارا لفظ ہے، بہانا لفظ ہے، لہذا انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا مریم، بلندیوں والی، اونچائی والی۔ اللہ کی بات ہے
اللہ تعالیٰ نے ان کی گود میں بلندیوں کو پالا. فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور اللہ میں دعا کرتی ہوں کہ تو اس بچی کو بھی اور اس بچی کی نسل کو بھی شیطان مردود سے بچا لے. نہ حضرت بی بی مریم کو شیطان سنا سکتا تھا نہ حضرت عیسیٰ کو. بہت محفوظ رہے شیطانی وسوسوں سے, شیطانی پریشانیوں سے, بہکاوے سے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور دونوں کو محفوظ فرما دیا. لہذا فتقبلها ربها, اللہ تعالیٰ نے اس کے رب نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا, ان کی دعا کو قبول کر لیا, حضرت مریم کو قبول کر لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے میسج دیا ہے کہ بی بی مریم کے ذریعے سے تاریخ انسانی میں وہ دین کی خدمت ہوگی جو خدمت اچھے اچھے مرد نہیں کر پائیں گے. فتقبلها ربها بقبول حسن, انتہائی عمدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, اور بہترین پرورش فرمائی حضرت بی بی مریم کی. کوئی شیطانی وسوسہ نہیں, کوئی برائیوں کی طرف میلان نہیں, بڑی نیکیوں کے ساتھ, عبادتوں کے ساتھ, فرمانبرداری کے ساتھ, حیا کے ساتھ, سارے یہ اخلاقی حسن کے ساتھ وہ پرورش پاتی چلی گئی. اور اس کے بعد سے حضرت حنا کو یہ فکر ستائی کہ میں نے تو محنت کی تھی وقف کرنے کی. لہذا حضرت حنا نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹا ہوگا تو وقف کروں گی, اللہ مجھے اولاد ہوگی تو میں وقف کر دوں گی. اولاد میں تو بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے, لہذا وقف تو کرنا ہے. لہذا جب حضرت بی بی مریم اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ اپنے کام خود کرنے کے قابل ہو گئی, 8-10 سال کی, اور وہ زندگی کے مسائل کو سمجھنے لگی, زندگی کے مسائل کو نمٹنے لگی, تو پھر حضرت حنا نے کہا کہ اب بیٹی کو چلے جاؤ, آج کے اصطلاح میں مدرسہ جاؤ, بیت المقدس چلے جاؤ. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, اور حضرت زکریا علیہ السلام کو نگران مقرر کیا اور نگران بنا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ ہوا تھا, کیونکہ آپ سورہ مریم میں دیکھیں گے وہاں یہ ہوا کہ حضرت بی بی مریم کو لے کر جب حضرت حنا پہنچی کہ یہ میری بیٹی ہے, بیت المقدس میں رہے گی, خدمت کرے گی, کنارہ گوشہ اس کو دے دیجیے, تو جتنے وہاں کے خدام تھے وہ سب کہنے لگے ہمارے اندر ہماری نگرانی, ہم کو دیجیے, ہم کو دیجیے. یہاں تک کہ ایک مسابقہ جیسے ہو گیا, کمپٹیشن کی سی نوعیت ہو گئی. تو پھر یہ کیا گیا, قرآن نکالا گیا, قرآن نکالا گیا, اور قرآن کا خاص انداز تھا, وہ دریا میں چھڑی ڈالی جاتی تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا. حضرت زکریا علیہ السلام ہر اعتبار سے نگران ہونے کے قابل تھے. نمبر 1 سب سے بڑی بات وہ نبی و رسول تھے, اور نمبر 2 بہت قریبی رشتے دار تھے. بعض مورخین کی روایت کے اعتبار سے خالو تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح کی روشنی میں بہنوئی تھے. حضرت بی بی مریم کی ایک اور بہن تھی, اور اس بہن کے یہ شوہر تھے. ہو سکتا وہ صحیح بہن نہ رہی ہو, خالازاد بہن رہی ہو, جس کی وجہ سے محدثین کو غلط فہمی ہو گئی اور مورخین کو غلط فہمی ہو گئی, اور ان کو خالو قرار دیا, خالہ کے شوہر. اللہ عالم کوئی بھی رشتہ ہو. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا, حضرت زکریا علیہ السلام قریبی رشتہ رکھتے تھے, میں نے عرض کیا, اور اللہ کے رسول تھے. اور حضرت عمران کی وفات کے بعد ان کے جانشین تھے, بیت المقدس کے انچارج تھے. میں نے عرض کیا نا, اس کو آپ تولیت سے ترجمہ کر لیجیے, آپ کو نگران کار سے ترجمہ کر لیجیے. لہذا حضرت زکریا علیہ السلام پورے نگران کار تھے. آپ کی نگرانی میں, آپ کی سپرویژن میں پوری ذمہ داریاں نمٹی جاتی تھی, خدمات ہوتی تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام نگران قرار پائے. ایک چھوٹا سا حجرہ اونچے مقام پر بنایا گیا حضرت بی بی مریم کے لیے, اور اس حجرے میں چھوٹا سا حجرہ بالکل ایک ہی آدمی جیسے قیام کر سکے, کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی, پردہ لگا ہوتا تھا. حضرت بی بی مریم وہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے باقی ماندہ نقوش تھے, ان کی تلاوت کرنا, عبادت کرنا, ذکر کرنا, نمازوں کا اہتمام کرنا, اکثر و بیشتر روزے رکھنا,
بڑی عبادتوں کے ساتھ تربیت پا رہی تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام گاہے گاہے تشریف لے جایا کرتے تھے اور جو تعلیم آپ کہہ لیجیے تعلیم اور تربیت سے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو واقف کیا کرتے تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام جب تشریف لے جایا کرتے تو عجیب و غریب چیز کا مشاہدہ فرماتے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے. محراب آج کل ہم لوگ اس کو کہتے ہیں جو لائق میں ہے, لیکن صحیح عربی میں محراب چھوٹے سے کمرے کو کہتے ہیں. عربی میں آپ عربی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو المحراب وہ فضل صغیر کو دکھا رہے گا. اب یہ چھوٹے کمرے کی شکل میں رہتا ہے, 50% کمرہ ہی ہے, اسی لیے اس کو بھی محراب قرار دیا گیا. اب استعمال میں ہے, کوئی حضرت نہیں. تو حضرت بی بی مریم کا جو چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام تعلیم کے لیے تربیت کے لیے تشریف لے جاتے, کچھ دیر تشریف فرما ہوتے, کچھ چیزیں شریعت کی سکھاتے, تو دیکھتے کہ وہاں کھانے پینے کی اچھی بڑی چیزیں غیر موسم کے پھل. روایتوں میں آتا ہے سردی میں دیکھتے گرمی کے پھل رکھے, گرمی میں دیکھتے سردی کے پھل رکھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ میری نگرانی میں کوئی کیمپس ہے, کوئی آتا نہیں ہے, زیادہ نہیں ہے, پھر ان کے پاس پھل کا پایا جانا اور وہ بھی غیر موسم کا پھل. آج کل بھی اگر مثلاً آپ کے پاس دسمبر میں جنوری میں بہترین آم آ جائے تو آپ اپنے چھپے میں پڑ جائیں گے نا, یہ کیا ہے, یہ تو دونوں نہیں. حالانکہ آج کل تو کولڈ اسٹور بنے ہوئے ہیں, ممکن ہے, وہ زمانے میں تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے. یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو حیرت ہوتی تھی اور یہاں تک کہ ایک بار حضرت زکریا علیہ السلام پوچھ بیٹھے, قال یا مریم انا لکی ھذا, اے بیٹی مریم تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں, کیسے پہنچتی ہیں یہ چیزیں, انا لکی ھذا, تمہارے پاس یہ چیزیں کیسے آ جاتی ہیں. قالت, وہ تھی تو عارفہ صدیقہ, قالت وہ من عند اللہ, کہا کہ وہ اللہ کی جانب سے آتی ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ جس کو جو بخشش جو عطا کرتا ہے بغیر حساب کتاب. اللہ تعالیٰ مجبور ہے کولڈ اسٹور میں آم کو رکھ کے غیر موسم میں آم دے نہیں, اللہ مجبور نہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہے عنایت فرما دے, اللہ تعالیٰ جو چاہے عنایت فرما دے, اللہ تعالیٰ جتنا چاہے عنایت فرما دے. یہ بڑا عارفانہ جواب تھا کہ میرے اللہ میرا رب بھیجتا ہے اور میرا رب کنڈیشنز کا محتاج نہیں ہے. نعوذ باللہ, موسم ہونا چاہیے, وقت ہونا چاہیے, فصل ہونا چاہیے. کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گمان میں نہ ہو وہ چیز عنایت فرماتا ہے, جس مقدار میں چاہے وہ عنایت فرماتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کوئی اس کے پاس حساب نہیں کہ موسم ہونا ضروری ہے, مقدار ہونا ضروری ہے, بغیر حساب کتاب کی. بس یہ معرفت بھرا جواب حضرت زکریا علیہ السلام کو آج کل ہم کہنے لگے نا کلک کرنا, حضرت زکریا علیہ السلام کے دل کو ٹچ کر گیا کہ حضرت بی بی مریم جیسی چھوٹی سی بچی, اور اس کی یہ معرفت ہے, اور معرفت کا نتیجہ بھی ہے کہ اس کے پاس غیر موسم کے پھل ہے جو کسی کے پاس نہیں پہنچتے, وہ پھل اس کے پاس پہنچتے. اس کا یہ مقام اللہ تعالیٰ کے پاس, اس لڑکی کا یہ رتبہ. اور میرا عمل یہ ہے کہ میں بوڑھا ہونے کی وجہ سے اولاد سے مایوس ہو گیا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے, آپ کی اہلیہ محترمہ ضعیف ہو چکی تھی. عیشا ان کا نام آتا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں تاریخ کی روایتیں ہیں, ناموں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. تو عیشا ان کا نام آتا ہے کہ اہلیہ محترمہ کا, وہ بھی بہت ضعیف ہو چکی تھی اور بانجھی کی کہتے ہیں. لازمی بات ہے بڑھاپے تک اولاد نہیں ہوئی تو بانجھی کہا جائے گا. تو حضرت زکریا علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ جو پروردگار ایک چھوٹی سی لڑکی کو غیر موسم میں واقعی مقدار میں عمدہ پھل عطا کرتا ہے, وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا. علی کا تعالیٰ زکریا ربا, وہی حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کو بلا رہے تھے. اللہ رب حبلی بھی لدن کا ذریۃ طیبہ, اے اللہ مجھے صالح اور نیک اولاد عطا کر. قال کہا ربی, اے میرے رب حبلی مجھے عطا کر, من لدن کا اپنی جانب سے,
اللہ میں اسباب کو نہیں دیکھتا ہوں، مسبب الاسباب کو دیکھتا ہوں، جو سبب میں تاثیر ڈالتا ہے اس سبب کو میں دیکھ رہا ہوں۔ پروردگار مجھے دے جاتے ذریت طیبہ، یہاں بھی دیکھیے نسل اولاد دے طیبۃ صالحۃ، نیک، طیبہ کے معنی صالحہ، نیک، بھلی۔ لہذا یہ نہیں کہا بیٹا دیدے، یہ نہیں کہا بیٹی دیدے، اور یہ نہیں کہا کہ اولاد دے دیجیے، کہا کہ صالح اولاد عنایت فرمائے، صالح اولاد۔ یہ کہ اگر صرف اور صرف اولاد کی دعا کرتے تو پھر اولاد ہو سکتا آزمائش بن جاتی، لیکن صالح ہونے کی شرط لگائی۔ اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت زکریا نے یہ بھی کہا کہ اللہ ایسی اولاد ہو یرثنی ویرث آل یعقوب، اللہ یعقوب علیہ السلام سے سلسلہ چل رہا تھا ہمارے خاندان میں، کیا حویلی تھی، تخت و تاج تھا، حکومت تھی؟ نہیں، عبادتیں تھی، دین کی خدمت تھی، دعوتیں تھی، دین کی جانب بلانا، لوگوں کی اصلاح کرنا، انسانوں کی ہمدردی تھی، انسانوں کے لیے دعائیں کرنا، یہ چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وراثت سلسلہ، جو حضرت اسحاق حضرت یعقوب سے ہوتے ہوئے حضرت زکریا تک پہنچا ہوا تھا۔ تو کہا اے اللہ یہ میری جو خدمت ہے، یہ تو میری دینداری ہے، جو میں دین کی خدمت کرتا ہوں، اللہ اس کی وراثت، اس مشن کو لے کے چلنے والی اولاد ہو۔ انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعاؤں میں قبول کرنے والے، دعاؤں میں سننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی۔ دعا اس لیے بھی سن لی کہ مقام بیت المقدس ہے، دعا اس لیے بھی سن لی کہ ایک نیک بندی کے معرفانہ جملے کو حضرت زکریا علیہ السلام حوالہ بنا رہے ہیں، اسی کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ لہذا حضرت زکریا علیہ السلام دعا سے فارغ ہوئے، نماز کا مسئلہ آیا، فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتوں نے آواز لگائی جبکہ حضرت زکریا محراب میں اپنے چھوٹے سے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی۔ نام فرشتوں نے بتایا اور کہا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، حیات والا ہوگا، زندگی کے ساتھ ہوگا، وہ مایوس نہ ہوگا کے بعد لگا بچہ مر جائے گا، نہیں، حیات ملے گی اس کو۔ اور دوسری بات یہ کہ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے کسی بھی شخص کا نام آج تک یحییٰ نہیں رکھا گیا تھا، یہ پہلا لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ سورہ مریم میں اس کا تذکرہ۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے ایک کلمے کی جانب سے اس کی تصدیق ہوگی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق میں کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کیوں کہا گیا، وہ آگے آ جائے گی۔ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اور وہ لڑکا سردار ہوگا، وہ لڑکا نبی بنے۔ حضرت نبی سے بڑھ کے کون سردار ہو سکتا، سوچئے۔ سیدن، اور وہ سردار ہوگا۔ سید کہتے ہیں قیادت کرنے والے کو، سید کہتے ہیں لیڈر کو۔ آج کل عرب السید کہتے ہیں جناب کے معاملے میں، جناب جو لکھنا ہوگا تو السید لکھتے ہیں۔ وسیدا وحصورا، حصور کہتے ہیں گناہوں سے بچنے والا، گناہوں سے محفوظ صورت لیتے، معصوم جس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ دیکھو کہا وہ معصوم ہوگا، ونبی من الصالحین، اور صالحین میں بھی نبی ہوگا۔ وہ صالح ہونا خود بہت بڑی کامیابی ہے، ان میں بھی نبی ہوگا، وہ رسول ہوگا۔ اور غلام، اب حیران ہوں گے، نہ جلدی ہوا قبول ہوگی، اللہ مجھے کیسے لڑکا ہوگا، وقت بلغنی الکبر، میں تو بہت ضعیف ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری اہلیہ بانجھ ہے۔ عاقر کہتے عاقر بانجھ کو جن کو اولاد نہیں ہوتی۔ وامرأتی عاقر، اور میری اہلیہ وہ بانجھ ہے، اب تک نہیں ہوا، اتنی عمر ہو گئی 80 سال 90 سال، اللہ عالم کیا عمر تھی۔ لیکن یہ تو حضرت زکریا علیہ السلام خود اپنے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، وقت بلغنی الکبر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ کہا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اے زکریا ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ارادہ فرما لیتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اور رب اجعل لی آیہ، اے اللہ کوئی علامت دے دیجیے کہ مجھے اولاد ہوگی، یقین ہو جائے۔
تو کہا علامت دیکھو ایسی ہوگی کہ ابھی تو محراب سے نکل کر جاؤ گے نا لوگوں کے درمیان. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمضا. 3 دن تک پبلک سے آپ بات ہی نہیں کر سکے تھے. لیکن ایسے والے گونگے نہیں ہوں گے. جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے تلاوت بالکل صحیح ہوگی, تلاوت بالکل صحیح ہوگی, ذکر صحیح ہوگا, تسبیحات صحیح ہوگی. لیکن جب عام زندگی کی بات کرنا چاہیں گے تو زبان ساتھ نہیں دے گی. یہ ہے آیت نشانی. لہٰذا یہ نشانی ہوئی. اور وذکر ربک کہتے رہو وسبح بالعشی والابکار, خوب اللہ کو یاد کرتے رہیے اور اس کی تسبیح بیان کیجیے. بالعشی کی عشی کہتے ہیں سورج کے زوال کے بعد سے غروب تک جو وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے رات تک کے وقت کو. اور ابکار کہتے ہیں صبح سورج نکلنے سے چاش کا یہ جو وقت ہے یہ پورا وقت ابکار, یعنی صبح اور شام سے آپ ترجمہ کر لیجیے. اور خود اللہ کو یاد کرنا اور اس کا ذکر کرنا صبح اور شام. حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن لگے رہے. لوگ تعجب میں تھے, پوچھتے تھے آپ کیوں نہیں ہم سے بات کر رہے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام اشارہ کرتے, ذکر کرنے کی تلقین کرتے, ذکر کرتے رہتے, امامت فرماتے رہتے, نماز ادا ہوتی رہتی, اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن یہ کہ جب بات کرنا چاہتے تو زبان ساتھ نہ دیتی. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں سے اولاد عنایت فرمائے گا. اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اور پھر یحییٰ علیہ السلام کو پروان چڑھے. ادھر آگے آ رہا ہے حضرت بی بی مریم کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت سے نوازا. یہ دونوں خالہ بھائی تھے اور یہ دونوں ملتے تھے اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں سوچتے تھے. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آپ لیٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو بلا کر آپ دین کی حجت نہیں کر رہے, اگر آپ مزید تاخیر کریں گے تو پھر میں اعلان کر دوں گا. حضرت یحییٰ نے کہا نہیں, تم کو بعد میں آنا ہے, مجھے پہلے کرنا ہے. لہٰذا بیت المقدس میں مجمع کو جمع کیا. سارے یہودیوں کو جمع کرنے کے بعد, اسرائیلیوں کو جمع کرنے کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دین کے 5 ارکان کا تعارف کرا, عقیدے کا تعارف کرا, نمازوں کا ذکر فرمایا اور روزے کا ذکر فرمایا. لازمی بات ہے کی شریعت میں حج نہیں تھا, لہذا ذکر کا تلقین فرمائی کہ کثرت سے ذکر کیا کرو. اور جب یہ کہا کہ نجات تمہاری اس بنیاد پر نہیں ہے کہ تم اسرائیلی ہو, نجات اس بنیاد پر ہے کہ تم مسلم ہو کے نہیں ہو, تو کھل گیا. یہاں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے آنکھوں میں کھلکنے لگے. یہاں تک کہ پھر ایک وقت آیا کہ بادشاہ اس نے ایک محرم سے شادی کرنے کا ارادہ کیا اور وہ محرم عورت بھی شادی کرنے کے لیے تیار تھی اور بادشاہ بھی تیار تھا. لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سزائے احتجاج بلند کیا, یہ حرام کام میرے جیتے جی نہیں ہو سکتا, تم حرام کر رہے ہو, سردار ہو, بادشاہ ہو, حرام کرو گے, حرام کاری بن جائے گی, لوگ اس کو وزیر بنا لیں گے, یہ رشتہ نہیں ہو سکتا. تو اس عورت نے یہ کام کہ میں اس وقت تک تم سے نکاح نہیں کروں گی, میرا مہر یہ ہوگا کہ تم تشتری میں تشت میں یحییٰ کا سر پیش کر دو. تو پھر روایتوں میں آتا ہے, روایات یہ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کے وقت گزر رہا تھا تو حضرت زکریا سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ وہ یحییٰ کا کیا واقعہ آپ بتائیے. تو حضرت زکریا نے بتایا تھا میں اور میرا بیٹا محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے اور جلاد تلوار لے کر آیا اور یحییٰ کی گردن کاٹی اور اس کو تشتری میں تشت میں رکھ کر وہ دمشق لے گیا. اور عالم یہ ہوا کہ یحییٰ کا خون بہتا رہا, بہتا رہا, بہتا رہا, رکا نہیں. کہتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون وقت کے تنصر نے حملہ کر کر 75,000 لوگوں کو مار ڈالا. تب کہتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون رکا اور وہ سر دمشق پہنچا. آج بھی جامع عمری کے بیچوں بیچ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مدفون ہے. صرف اس بنیاد پر اس وقتوں نے حضرت یحییٰ کو شہید کیا کہ حرام کو حرام کہا تھا, حرام چیز کو حرام کہا تھا. ان کی تاریخ میں ان نبیوں کا قتل ان کے زوال کا سب سے بڑا سبب بنا. اب اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے, پھر حضرت زکریا کو شہید کیا, پھر حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کرتے رہے
قرآن کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جب اللہ کے بندے کسی نیک چیز کی دعوت دے، حلال حرام کے فرق کو بیان کرے، حرام چیزوں کی برائی کو بیان کرے، اس سے بچنے کی تلقین کرے تو اس کا احترام ہونا چاہیے. وہ آپ کو بیماری سے بچا رہے ہیں، روح کی تباہی سے بچا رہے ہیں، دل میں کا اکرام ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ان کے خلاف بات آ رہی ہو. اگر ان کے خلاف بات آ رہی ہے تو یہ یہودیت کی وہ صفت ہے جو ان کو لے ڈوبی اور ہمیں بھی لے ڈوبی کہ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.